بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میری چھوٹی بہن کی حرکتیں آج کل کچھ بدلی بدلی سی تھیں۔ یہ اس کی وہی عمر تھی جب وہ جوان ہو رہی تھی۔ میں اس سے بڑی تھی۔ میں کالج میں پڑھتی تھی اور وہ اسکول میں پڑھتی تھی۔ ہم دونوں ہی پڑھائی میں بہت اچھی تھیں۔ وہ اس طرح کی لڑکی تھی کہ جیسے پڑھائی میں اگر اسے تھوڑے سے بھی نمبر کم ملتے تو وہ بڑی پریشان ہو جاتی تھی۔ لیکن آج کل اس نے اپنی پڑھائی پر دھیان دینا چھوڑ دیا تھا۔ اس کے ہونٹوں پر ہمیشہ کوئی گیت ہوتا۔ وہ پیار محبت والی فلمیں دیکھتی، کہانیاں پڑھتی۔ کیا مطلب تھا اس کا؟ کیا وہ کسی کو پسند کر بیٹھی تھی؟ لیکن جب مجھے پتا چلا کہ معاملہ کیا ہے تو میں حیران رہ گیا، کیونکہ آج کل وہ ہم سب سے چھپتی پھرتی تھی۔ سردیوں کا موسم تھا، خود کو لمبے لمبے کپڑوں میں چھپا کے رکھتی تھی۔ مجھے کہتی تھی کہ اپنے کپڑے مجھے دے دو۔ میرا وزن تھوڑا زیادہ تھا، اس لیے میرے کپڑوں میں تو وہ بالکل ہی غائب ہو جاتی تھی، لیکن اپنے کپڑے چھوڑ کر میرے کپڑے پہنتی تھی۔ مجھے اس پر شک ہو گیا۔ میں نے اس کا پیچھا کیا۔ ایک دن یہ دیکھ کر حیران رہ گئی کہ اس کا تو… میرا نام سمینا تھا اور میری بہن کا نام روبینہ تھا۔ ہم اسے پیار سے روبی کہتے تھے اور مجھے پیار سے سمو کہتے تھے۔ اپنے ماں باپ کی ہم دو ہی بیٹیاں تھیں۔ ہم لوگوں نے ان کا نام روشن کرنے کا ذمہ لیا، کیونکہ میری ماں کے ہاں دوسری بیٹی یعنی کہ روبی پیدا ہوئی تو اس کے بعد ڈاکٹر نے ان کو کہہ دیا کہ اب وہ دوبارہ سے کبھی ماں نہیں بن سکتی، وہ بانجھ ہو گئی ہیں۔ میری دادی اور سب رشتہ داروں نے کہنا شروع کر دیا کہ تمہاری تو دو ہی بیٹیاں تھیں، اگر ایک بیٹا بھی ہوتا تو چلو اس عورت کے ساتھ تم اپنا گزارا کر لیتے، لیکن اب تم اس کو چھوڑ دو یا اس کے ہوتے ہوئے دوسری شادی کر لو۔ میرے باپ کو یوں سمجھیں کہ یہ مشورے صبح ناشتے میں بھی ملتے تھے، دوپہر کے کھانے میں بھی اور رات کے کھانے میں بھی، اور میرے باپ جیسا انسان میں نے نہیں دیکھا۔ وہ کسی کی بات پر کان نہیں دھرتے تھے۔ گھر آ کر یہ بھی نہیں کہتے تھے کہ آج کسی نے مجھ پر تانا مارا ہے۔ اپنے ماں باپ کی ان حرکتوں کی وجہ سے ان لوگوں نے گھر الگ کر لیا تھا۔ اس کے بعد تو جیسے پورے خاندان نے ان کا بائیکاٹ ہی کر دیا۔ آہستہ آہستہ ہم لوگ جوان ہونے لگے اور وہ لوگ بوڑھے ہو کر اس دنیا سے جانے لگے۔ میری دادی بھی دنیا میں نہ رہی، دادا تو پہلے ہی نہیں تھے، لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ جاتے جاتے بھی ان کے دل میں ہمارے لیے نہ تو کوئی جگہ تھی اور نہ ہی ان کے ہونٹوں پر ہمارے لیے کوئی دعا تھی۔ میری ماں کو سب لوگ خوش قسمت کہتے تھے۔ وہ کہتے تھے کہ تمہیں تو تمہارے شوہر نے چھوڑ دینا تھا، ہمارا کوئی بھائی نہیں تھا، لیکن بابا نے کبھی ایسی کوئی بات نہیں کی۔ وہ کہتے تھے کہ میری بیٹیاں ہی میرا غرور ہیں۔ پر اب جو میں نے روبی کی حرکتیں دیکھنی شروع کیں، مجھے ایسے لگتا تھا کہ وہ اپنے بابا کا غرور توڑے گی اور ہم سب کا منہ کالا کروائے گی۔ اسکول جا رہی تھی جب میں نے اسے روک لیا۔ میں نے کہا کہ ذرا ادھر آؤ۔ وہ آ کر میرے سامنے کھڑی ہو گئی۔ میں نے اسے سر سے لے کر پاؤں تک دیکھا۔ میں نے کہا کہ یہ کیا حلیہ بنا کر جا رہی ہو؟ پاگل ہو گئی ہے؟ دماغ خراب ہو گیا ہے؟ کہنے لگی کہ کیا حلیہ ہے؟ کچھ بھی تو نہیں کیا۔ میں نے کہا میں تمہاری بڑی بہن ہوں، تم سے پورے 6 سال بڑی ہوں، کیا مجھے نہیں پتا کہ تم نے کیا 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 ہوا ہے؟ آنکھوں میں کاجل لگا رکھا ہے، ہونٹوں پہ ہلکی سی لپسٹک، چہرے پر شاید کوئی تھوڑی سی بیس بھی لگائی ہے لیکن بہت ہی کم، اور بلش بھی لگایا ہے، اور یہ جو بالوں کی اوپر ٹوکری سی اٹھائی ہے یہ تمہارے چہرے پر بڑی سوٹ کر رہی ہے، بہت اچھی لگ رہی ہے۔ لیکن یہ سب تیاری کس خوشی میں ہے؟ کیا تمہارے اسکول میں کوئی پارٹی ہے؟ کہنے لگی کہ نہیں، کوئی پارٹی نہیں ہے، اور میں نے ایسا کچھ نہیں کیا ہے، ایسے ہی میں آپ کو ایسی لگ رہی ہوں، ورنہ میرا منہ تھوڑا لال ہے۔ میں نے کہا مجھے پتا ہے کہ تمہارا منہ کتنا لال ہے۔ میں نے اسے کہا کہ جاؤ منہ دھو کر آؤ، اور وہ چلی گئی۔ ایک بات تھی کہ میری بات مان لیتی تھی، میرے سامنے کچھ بولتی نہیں تھی، ابھی بھی مجھے باجی ہی کہتی تھی، اگر غصے میں بھی ہوتی تو میرا نام لے لیتی تھی۔ لیکن پتہ نہیں آج کل اس کے دل میں کیا چل رہا تھا۔ میں نے ان باتوں کو زیادہ نوٹس نہیں کیا تھا، جب ایک دن ہم سب لوگ پریشان ہو گئے کیونکہ روبی گھر نہیں آئی۔ جب اس کے گھر آنے کا وقت ہو گیا تھا، اسکول یہاں سے زیادہ دور نہیں تھا، 2-4 لڑکیاں اس گلی میں آتی تھیں، وہ بھی ان کے ساتھ ہی آ جاتی تھی۔ میرے بابا نے بچپن سے ہماری بہت ڈیوٹی دی تھی،
لیکن اب ہم نے ان کو کہہ دیا تھا کہ جب 4-5 لڑکیاں اس طرف آتی ہیں تو وہ بھی ان کے ساتھ آ جاتی ہے، تو کیا مسئلہ ہے؟ میں بھی یہی طریقہ اپناتی تھی۔ کچھ لڑکیاں گلی میں آتی تھیں تو ہم سب لڑکیاں ایک ساتھ چلتے ہوئے گلیوں کے اندر سے ہوتے ہوئے اپنے اپنے گھروں میں آ جاتی تھیں۔ اس روٹین کو بھی 2 سال ہو گئے تھے، کیونکہ اب بابا سے ہماری ڈیوٹی نہیں دی جاتی تھی، وہ بوڑھے ہو رہے تھے۔ روبی کا ابھی تک گھر نہ آنا بڑی عجیب بات تھی۔ میرے بابا گھر پر نہیں تھے، اگر ہوتے تو سب سے زیادہ وہی پریشان ہوتے۔ اس دن 2 بجے تک اسے گھر آ جانا تھا، لیکن اب 4 بجنے والے تھے۔ میری ماں نے مجھے کہا کہ جن لڑکیوں کے ساتھ وہ آتی ہے ذرا ان کے گھر جا کر پتہ کر کے آؤ۔ ایک لڑکی تو سامنے ہی رہتی تھی اور وہ صبح گئی تھی۔ میں اس کے گھر چلی گئی۔ وہ میری بات سن کے حیران رہ گئی، کہنے لگی کہ ہمارے ساتھ نہیں نکلی؟ وہ تو کہہ رہی تھی کہ میں تھوڑی دیر میں آؤں گی، تم لوگ میرا انتظار نہ کرنا۔ اس لیے ہم اس کو چھوڑ کر خود ہی واپس آ گئے کہ شاید آج اسے انکل نے لینا ہو۔ میں نے کہا کہ لیکن میرے بابا نے تو آج شام تک مصروف رہنا تھا۔ ایسی تو کوئی بات نہیں ہے۔ میں دوسری لڑکی کے گھر گئی، وہ بھی یہی قصہ سنا رہی تھی کہ وہ صبح سے کہہ رہی تھی کہ تم سب کے ساتھ جاؤں گی، پھر نہ جانے کیا ہوا۔ لیکن ایک بات ہے، آج اسے سزا بھی ملی تھی۔ میں نے کہا کون سی سزا؟ کہنے لگی کہ وہ سر منیر ہے نا، انہوں نے اس کی چھٹی بند کر دی تھی، وہ کافی دیر تک کلاس میں ہی تھی۔ میں نے کہا کیا مطلب؟ مجھے پوری بات بتاؤ، اور یہ سر منیر کون ہے؟ اس کی دوست نے کہا کہ سر منیر ہمارے میتھ کے ٹیچر ہیں، بہت ہی زیادہ ہینڈسم اور خوبصورت ہیں۔ میں نے کہا تم سے یہ تو نہیں پوچھا کہ ہینڈسم اور خوبصورت ہیں، اسکول میں پڑھنے جاتی ہو یا ٹیچرز کو دیکھنے کے لیے جاتی ہو؟ اس نے کہا کہ یہ بات روبی کہتی ہے۔ شاید اسے میری بات بری لگی، اس لیے اس نے میری بہن پر الزام لگا دیا۔ میں نے کہا کیا مطلب روبی بھی کہتی ہے؟ کہنے لگی کہ روبی ہی ان کے آگے پیچھے پھرتی رہتی ہے، لیکن آج اس نے بہت برا ٹیسٹ دیا تھا، اس لیے انہوں نے اس کی چھٹی بند کر دی۔ ہم سب لوگ تو باہر نکل گئے تھے، ویسے بھی ان کا پیریڈ آخری ہوتا ہے۔ میں نے کہا اور اس کے بعد تم نے اسے دیکھا؟ کہنے لگی نہیں، اس کے بعد ہم نے اسے نہیں دیکھا۔ دوسری لڑکی کہہ رہی تھی کہ اس نے دیکھا ہے۔ بات بڑی الجھ گئی تھی، میں بڑی پریشان ہو گئی۔ میں نے کہا کہ یہ سر منیر جو بھی ہیں، لگتا ہے یہ سب اسی کا کیا دھرا ہے، کہیں کچھ برا تو نہیں ہو گیا، کہیں کوئی قیامت تو نہیں آ گئی، کیونکہ 2 گھنٹے تو بہت زیادہ ہوتے ہیں، 1 منٹ بھی نہیں گزرتا۔ کرتے کراتے شام ہو گئی اور ہمیں یہ بات اپنے بابا کو بتانی پڑ گئی۔ ان کے لیے تو ایسے ہی تھا کہ جیسے ان پر قیامت آ گئی۔ وہ بڑے پریشان ہو گئے، جوان بیٹی اسکول سے گھر نہیں آئی۔ جب ہم لوگ ادھر ادھر ڈھونڈ رہے تھے، سب لوگ لگے ہوئے تھے۔ 2 کزنوں کو بھی بتا دیا تھا، یعنی کہ پورے خاندان میں ہی بات پھیل گئی تھی، کیونکہ بات کوئی چھوٹی نہیں تھی۔ اس کے بعد ابھی ہم لوگ گھر سے باہر نکلے ہی تھے کہ اچانک مجھے گلی کے کنارے پر روبی نظر آئی۔ وہ چلتی ہوئی وہاں سے آ رہی تھی۔ اس وقت میں نے صرف اس بات پر دھیان دیا کہ وہ آ گئی ہے، اس کی شکل اور اس کی آنکھوں پر نہیں۔ میں نے کہا کہاں سے آ رہی ہو تم؟ شام کے 6 بجے 4 گھنٹے سے کہاں تھی؟ اس نے کہا مجھے گھر میں تو آنے دو۔ وہ گھر میں آ گئی اور ہم سب کو اس نے بہت پکا سا جواب دے دیا۔ اس نے کہا کہ وہ مجھے ایک چھوٹی لڑکی مل گئی تھی جو اسکول کے باہر کھڑی تھی اور گم ہو گئی تھی، پتہ نہیں کسی اور اسکول کی تھی، وہاں کی بس میں بیٹھ کے یہاں آئی تھی۔ اس بس نے یہاں سے بھی لڑکیاں اٹھانی تھیں، لیکن وہ یہاں پہ اتر گئی اور بس والا چلا گیا۔ میں اسے اس کے گھر تک چھوڑنے گئی تھی۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ اسے اکیلے نہیں چھوڑ سکتی، اس لیے اس کے گھر تک چھوڑ کے آئی ہوں۔ بچی چھوٹی تھی، اسے ٹھیک سے پتہ نہیں تھا۔ بڑی مشکل سے میں نے پوچھا، بس اسی کام میں میرے 4 گھنٹے لگ گئے۔ ہم نے اسے سر سے لے کر پاؤں تک دیکھا، وہ بالکل ٹھیک ٹھاک تھی۔ خیر وہ آ گئی تھی تو سب لوگ مطمئن ہو گئے اور سب نے کہا کہ ٹھیک ہے، لیکن ایسے کسی کی مدد کرنے کے لیے باقیوں کو تو مصیبت میں نہیں ڈالتے نا۔ اب خاندان میں تو بات پھیل گئی ہے، پتہ نہیں وہ کیا کہیں گے۔ خیر رات ہوئی تو سب نارمل تھے۔
ہم دونوں بہنیں ایک ہی کمرے میں سوتی تھیں۔ میں نے اسے کہا کہ یہ سر منیر کا کیا چکر ہے؟ تو وہ حیران رہ گئی۔ اس نے کہا کہ کیا مطلب؟ سر منیر کا کیا چکر ہے؟ آپ نے کس سے پوچھا؟ میں نے کہا تمہاری دوست بتا رہی تھی۔ وہ غصہ ہو گئی۔ اس نے کہا اس نمرہ کے دل میں کوئی بات نہیں رہتی۔ میں نے کہا اس کے دل میں کوئی بات رہے نہ رہے، تمہارے دل میں کیا بات ہے؟ ذرا بتاؤ تو مجھے۔ میری بہن نے بتایا کہ کچھ نہیں ہے باجی، بس مجھے وہ سر اچھے لگتے ہیں، بڑے ہینڈسم ہیں، خوبصورت سے ہیں۔ میں نے کہا تمہیں پتا ہے تم کیا کہہ رہی ہو؟ اچھے لگتے ہیں سے کیا مطلب ہے تمہارا؟ اس نے کہا کہ ایسی ویسی کوئی بات نہیں ہے، بس اچھے لگتے ہیں، جیسے شاہ رخ خان ہر کسی کو اچھا لگتا ہے۔ اس کا مطلب یہ تو نہیں نا کہ اس کے ساتھ کسی نے شادی کرنی ہے یا زندگی گزارنی ہے، بس وہ ایک ہیرو ہے اس لیے اچھا لگتا ہے۔ میں نے کہا بس جو بھی ہے، اس طرح کی باتیں مت سوچا کرو، یہ سب ٹھیک نہیں ہوتا۔ اس نے کہا ہاں مجھے پتا ہے، ویسے بھی وہ سر ہے نا، اور ہم تو اسٹوڈنٹس ہیں، اور ان کی اور میری عمر میں تو کافی فرق بھی ہوگا۔ میں نے کہا تیرا دماغ لگتا ہے کسی اور طرف جا رہا ہے، مجھے تو کچھ گڑبڑ لگ رہی ہے۔ دیکھ، کوئی ایسی ویسی بات دل میں نہ پال لینا جو ساری زندگی کے لیے مصیبت بن جائے۔ تجھے پتا ہے نا ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے؟ ہم نے خاندان والوں کو چپ کروانا ہے، اپنے بابا کی بات ماننی ہے، ہم نے ان کا فخر بننا ہے، پتا ہے نا تجھے؟ کہنے لگی ہاں مجھے پتا ہے، بالکل پتا ہے۔ بس اس دن کے بعد روبی بالکل بدل گئی، اس کی حرکتیں بھی بدل گئیں، ہر وقت کھوئی کھوئی رہتی تھی، کچھ سوچتی رہتی تھی، کچھ بتاتی نہیں تھی۔ پہلے تو اپنے دل کی ہر بات مجھ سے شیئر کیا کرتی تھی کیونکہ میں اس کی بڑی بہن تھی، لیکن اب کچھ بھی نہیں بتاتی تھی۔ آج کل اس کی حرکتیں بہت عجیب ہو گئی تھیں۔ ایک دن میں رات کو سو رہی تھی جب مجھے اس کے رونے کی آواز آئی۔ میں حیران ہوئی کہ یہ رونے کی آواز کہاں سے آ رہی ہے۔ مجھے لگا میں کوئی خواب دیکھ رہی ہوں، لیکن پھر مجھے پتا چلا کہ یہ تو روبی کے رونے کی آواز ہے۔ میں نے فوراً سے لائٹ آن کی، پر لائٹ آن کرنے سے پہلے بھی میں نے اس کا نام لیا اور کہا کہ کیا بات ہے، کیا ہو گیا؟ جب میں نے لائٹ آن کی تو وہ میری طرف ایسے متوجہ ہوئی جیسے سو رہی تھی، اور میں نے اسے جگا دیا۔ کہنے لگی باجی لائٹ کیوں آن کی ہے؟ میں سو رہی تھی۔ میں نے اسے کہا تم سو نہیں رہی تھی، تم رو رہی تھی، بتاؤ کیا بات ہے، کچھ ہوا ہے؟ تو اس نے کہا نہیں کچھ نہیں ہوا، آپ کو کوئی خواب آیا ہوگا۔ اس کی شکل دیکھ کر بھی ایسا نہیں لگ رہا تھا کہ وہ روئی تھی۔ میں سمجھ گئی کہ ہاں شاید میں نے خواب میں کچھ دیکھا ہوگا، کیونکہ آدھی رات کا وقت تھا، کمرے میں صرف لیمپ کی روشنی تھی۔ میں پھر سے لیٹ گئی، لیکن میرا ایک مسئلہ تھا، میں ایک دفعہ جاگ جاتی تھی تو پھر مجھے دوبارہ ٹھیک سے نیند نہیں آتی تھی، لیکن یہ بات روبی کو پتہ نہیں تھی۔ وہ 5 منٹ کے بعد پھر سے رونے لگی، اور اب میں نیند میں نہیں تھی بلکہ اپنے پورے ہوش و حواس میں تھی۔ لیکن یہ کیوں رو رہی تھی؟ ایسا تو پورے دن میں کچھ بھی نہیں ہوا تھا کہ اس نے کوئی بات دل میں رکھ لی ہو۔ ویسے بھی وہ ایسی نہیں تھی کہ چھوٹی چھوٹی باتوں کو دل پہ لگا لے، اور ہمارے ماں باپ ہمارے ساتھ کبھی بھی اس طرح سے بات نہیں کرتے تھے کہ جس سے ہمیں برا لگے۔ اگر انہوں نے کوئی بات سمجھانی ہوتی تھی تو طریقے سے سمجھاتے تھے۔ ہم بہنوں میں ویسے بھی لڑائی جھگڑے والا کوئی ماحول نہیں تھا، کیونکہ میں نے اسے ہمیشہ اپنی اولاد کی طرح ہی پالا تھا۔ ویسے تو میں اس سے 6 سال بڑی تھی، لیکن میں بڑی بہن تھی، اس لیے میرے لیے تو وہ ہمیشہ چھوٹی ہی رہتی۔ پھر یہ رو کیوں رہی تھی؟ ایک دن میں پریشان ہو کر اس کے اسکول چلی گئی، سوچا کہ سب سے پوچھتی ہوں کہ کیسی اسٹوڈنٹ ہے، پڑھائی میں کیسی جا رہی ہے، کیونکہ اب بس آخری سال ہی تو تھا۔ میں اس کی کلاس انچارج سے ملی۔ اس نے کہا کہ پہلے تو بہت اچھی تھی، کلاس کی ٹاپ 10 لڑکیوں میں تھی، لیکن آج کل کچھ گڑبڑائی ہوئی سی ہے۔ آپ کے گھر میں کوئی مسئلہ چل رہا ہے کیا؟ میں نے کہا جی نہیں، گھر میں تو کوئی مسئلہ نہیں چل رہا، اللہ کا شکر ہے۔ پتہ نہیں پھر وہ ایسا کیوں کر رہی ہے۔ اسکول والوں نے بھی یہی باتیں کی۔ میں ایک جگہ بیٹھی تھی جب میرے سامنے سے ایک آدمی گزرا، اور میں اس کو دیکھ کر حیران رہ گئی کہ یہ کون ہے، کیونکہ وہ آدمی ایسے لگتا تھا کہ اس پر حسن یوسف کا سایہ تھا۔ اتنا خوبصورت آدمی
میں نے تو اپنے آس پاس پہلی دفعہ دیکھا تھا، یعنی کہ فلموں، ڈراموں یا کسی اور چیز کے علاوہ بالکل ہیرو جیسا لگتا تھا۔ لمبا، چوڑا، خوبصورت، سفید رنگ کا مالک، نین نقش ایسے کہ دیکھ کر کوئی بھی پاگل ہو سکتا تھا۔ پر یہ کون تھا؟ جب وہ وہاں سے گزر گیا تو دو لڑکیاں اسے دیکھ کر ہنس رہی تھیں۔ میں ان کے پاس گئی، میں نے ان سے کہا کہ یہ کون ہے؟ کہنے لگی یہ سر منیر ہے، یہ ہمیں پڑھاتے ہیں۔ میں سمجھ گئی، تبھی میری بہن کہہ رہی تھی کہ بہت اچھا ہے اور بہت اچھا لگتا ہے۔ یہ تو کسی کو بھی اچھا ہی لگے گا، برا تو نہیں لگ سکتا۔ ایسا خوبصورت مرد تو ہم لوگوں نے پہلے کبھی دیکھا ہی نہیں تھا۔ وہ کہہ رہی تھی کہ مجھ سے عمر میں کچھ زیادہ بڑا ہے، لیکن اتنا بڑا نہیں لگ رہا تھا۔ میں نے سوچا کہ ان سے بھی بات کر لیتی ہوں کہ یہ بھی تو میری بہن کی کلاس کو پڑھاتے ہیں۔ میں ان کے پیچھے پیچھے جانے لگی۔ وہ اسٹاف روم میں جا رہے تھے۔ میں نے کہا 2 منٹ، میں آپ سے روبینہ امجد کے بارے میں بات کرنے آئی ہوں، روبی کے بارے میں۔ اس نے کہا کہ روبینہ؟ مجھے وہ دیکھ کر کسی گہری سوچ میں پڑ گیا۔ اس کی آواز بھی بڑی کمال تھی۔ پھر اس کو یاد آ گئی اور میں نے کہا کہ جی اس کے بارے میں بات کرنی ہے۔ تو اس نے کہا ہاں، اچھی لڑکی ہے، پڑھائی میں بھی ٹھیک ہے، میتھ بھی اس کو اچھا لگتا ہے۔ وہ بہت جلدی جلدی بات کر رہا تھا۔ اس نے مجھ سے پہلے پوچھا کہ آپ کون ہیں؟ میں نے کہا میں اس کی بڑی بہن ہوں۔ میں نے کہا سر مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ سب کچھ ٹھیک نہیں ہے، آپ اتنے آرام سے کہہ رہے ہیں لیکن وہ بالکل بھی پہلے کی طرح پڑھائی پر توجہ نہیں دے رہی۔ اس نے کہا کہ یہ تو آپ لوگوں کا مسئلہ ہے، میرا نہیں۔ وہ بات ختم کر کے وہاں سے چلا گیا اور میں اس نتیجے پر پہنچ گئی کہ جو لوگ خوبصورت ہوتے ہیں وہ با اخلاق نہیں ہوتے۔ بڑا ہی کوئی بدتمیز آدمی تھا۔ جلدی جلدی بات ختم کر دی۔ دن اسی طرح گزرنے لگے۔ سردیوں کا موسم آ گیا۔ روبینہ میرے کپڑے پہننے لگی۔ میں نے اسے کہا کہ تم میرے کپڑے کیوں پہن رہی ہو؟ کہنے لگی مجھے کھلے ڈلے کپڑے پہننا اچھا لگتا ہے۔ اپنے آپ کو بڑی سی چادر میں چھپا کے رکھتی تھی اور اس کے اوپر بھی بڑا سا سویٹر پہن لیتی تھی۔ میں نے کہا تمہیں اس دفعہ زیادہ ہی سردی لگ رہی ہے؟ اس نے کہا ہاں لگ رہی ہے۔ وہ ہمیشہ کہیں کھوئی کھوئی رہتی تھی، راتوں کو اٹھ اٹھ کے روتی تھی، بہت زیادہ پریشان رہتی تھی، اسکول سے اکثر لیٹ ہو جاتی تھی۔ کچھ تو ایسا تھا جو اس کے چھوٹے سے دل میں چل رہا تھا اور ہمیں پتہ نہیں تھا، لیکن مجھے یہ بھی نہیں پتہ تھا کہ مجھے اس طرح سے پتہ چلے گا کہ میں حیران رہ جاؤں گی۔ ایک دفعہ تو میں نے اس کی ڈائری کو بھی کھول کر دیکھا۔ وہ اپنی ڈائری کسی کو نہیں دیتی تھی۔ اس نے مجھے کہا کہ ذرا ڈائری پکڑانا، منہ اس کا دوسری طرف تھا۔ میں نے جلدی جلدی ایک پیج کھولا اور شروع کی 4 لائنز پڑھ لیں، کیونکہ اس سے زیادہ میں پڑھ نہیں سکتی تھی۔ میں نے اسے اس کی ڈائری پکڑا دی اور خود میں پیچھے بیٹھ گئی۔ پر وہ 4 لائنز اتفاق سے میں نے ایسی پڑھی تھیں کہ میں حیران رہ گئی۔ شاید یہ بھی اللہ کی طرف سے اشارہ تھا کہ جیسے ہی میں نے ڈائری کو کھولا وہی بات میرے سامنے آ گئی جو شاید میں جاننا چاہتی تھی۔ ان 4 لائنز کے بارے میں بتاتی ہوں۔ لکھا تھا کہ سر منیر سے مجھے اس بات کی امید نہیں تھی، انہوں نے میرے ساتھ بہت برا کیا۔ آج کل میں بڑی پریشان ہوں۔ یعنی کہ جو بھی اس کے دل میں چل رہا تھا اس کا تعلق سر منیر سے ضرور تھا۔ خیر اس کے فائنل پیپر بھی ہو گئے اور اب وہ گھر پر ہی تھی۔ اب آگے کیا کرنا تھا اس کے بارے میں سوچنے کا وقت تھا۔ ہمارے تو پڑھائی کے دن تھے، ہم نے تو اچھے سے پڑھائی کرنی ہی تھی، پر اس نے انکار کر دیا، کہا کہ میں آگے پڑھنا نہیں چاہتی۔ میرے بابا نے کہا کیوں بیٹے آگے کیوں نہیں پڑھنا چاہتی؟ تو اس نے کہا پاپا مجھے پڑھائی اچھی نہیں لگتی، میرا پڑھائی میں زیادہ دماغ نہیں چلتا، میں کچھ اور کر لوں گی، کوئی کورس کر لوں گی۔ میری ماں بھی غصہ ہونے لگی کہ جب بڑی بہن نے اتنی پڑھائی کی ہے تو نے بھی کرنی ہے اور تو کہتی ہے کہ کوئی کورس کر لوں گی۔ میرے بابا نے کہا کہ دیکھو اس کو تنگ نہیں کرو، اس کی اپنی مرضی ہے، اگر کرنا چاہتی ہے تو ٹھیک ہے، نہیں کرنا چاہتی تو ہم اس پر دباؤ نہیں ڈالیں گے۔ میں نے بعد میں بابا سے کہا کہ آپ نے یوں بات ختم کر دی، تو انہوں نے کہا کہ وہ ابھی خود سمجھ نہیں پا رہی کہ اس نے کیا کرنا ہے۔ جتنی دفعہ ہم اسے کہیں گے وہ اس کا الٹ ہی کرے گی۔ ابھی ویسے بھی داخلے میں 2-3 مہینے ہیں،
اسے سوچ لینے دو کہ وہ کیا کرنا چاہتی ہے، جو بھی کرنا ہوگا بتا دے گی۔ پر ہم لوگ تو تب حیران رہ گئے جب روبی کے لیے ایک رشتہ آ گیا۔ ہم لوگ حیران ہوئے کہ اتنی جلدی رشتہ کہاں سے آ گیا۔ میرے لیے بھی آج کل رشتے آ رہے تھے، اس کو بھی میرے گھر والے کہہ رہے تھے کہ ابھی کالج کا 1 سال رہتا ہے اور ہماری بیٹی جاب بھی کرنا چاہتی ہے، لیکن یہاں پر روبی کے لیے رشتہ آ گیا۔ پر جب رشتہ پتہ چلا کہ کس گھر سے آیا ہے تو میں حیران رہ گئی۔ اور ابھی رشتہ گھر نہیں آیا تھا، بس بات ہوئی تھی، کسی نے کان میں بات ڈالی تھی کہ وہ لوگ رشتہ لے کر آنا چاہتے ہیں، اور میرے امی ابو اسی بارے میں بات کر رہے تھے۔ روبی کمرے میں سو رہی تھی، اسے پتہ بھی نہیں تھا۔ وہ یہی باتیں کر رہے تھے کہ لگتا ہے وہ ہو گیا جو نہیں ہونا چاہیے۔ بیٹیاں تو ایسے ہی کرتی ہیں۔ ہم لوگوں نے ان پر اتنا بھروسہ کیا۔ وہ دونوں بڑے پریشان تھے۔ میں کمرے میں آئی، روبی آج بے خبر سو رہی تھی۔ میں نے اس کے اوپر سے رضائی ہٹا دی اور سامنے کا منظر دیکھ کر میں حیران رہ گئی۔ میرے قدموں کے نیچے سے زمین نکل گئی۔ میں نے اسے جگایا۔ اس سے پہلے تو وہ ڈر کے جاگتی، میں نے اسے کہہ دیا کہ مجھے سب کچھ پتہ چل گیا ہے، میں نے سب کچھ دیکھ لیا ہے۔ تم مجھے بتاؤ کہ یہ سب کچھ کیسے ہوا، مجھے بتاؤ تمہارے ساتھ کس نے کیا، کیونکہ تمہارے لیے کسی اور کا نہیں، سر منیر کا رشتہ آیا ہے۔ یہ بات سن کے وہ بھی حیران رہ گئی۔ اس نے کہا کہ انہوں نے میرے لیے رشتہ بھیج دیا، لیکن وہ تو کہہ رہے تھے کہ میری مدد کریں گے۔ میں نے کہا کیوں کریں گے وہ تمہاری مدد، اور یہ سب کیسے ہوا ہے؟ تمہیں پتہ ہے یہ کتنی بڑی بات ہے؟ تم ماں بننے والی ہو، تبھی تم کھلے کھلے کپڑے پہنتی تھی۔ کیسے ہوا یہ سب کچھ؟ بتاؤ مجھے۔ اس نے رونا شروع کر دیا اور پھر مجھے ساری بات بتائی، جس کو سن کے میں حیران رہ گئی۔ اس نے کہا کہ ایک دن میں نے بہت برا ٹیسٹ دیا تھا، تو سر منیر نے کہا کہ آج تمہاری چھٹی بند ہے اور تم 15 منٹ لیٹ باہر جاؤ گی۔ میں کلاس میں بیٹھی تھی، وہ کلاس سے چلے گئے تھے۔ انہوں نے مجھے کہا تھا کہ سامنے گھڑی لگی ہے، پورے 15 منٹ کے بعد جاؤ گی۔ وہ لڑکیوں پر ہاتھ بھی نہیں اٹھاتے اور ان کو اسٹک سے مارنے والی سزا بھی نہیں دیتے، لیکن اس طرح کی سزا دے دیتے ہیں۔ اس لیے میں وہیں پر بیٹھی تھی جب اچانک وہاں پر ایک آدمی آ گیا۔ میں نے اسے پہلے نہیں دیکھا تھا، لیکن شاید وہ اسکول میں ہی کام کرتا تھا، اور اس نے میرے ساتھ بہت برا کیا۔ جب 20 منٹ بعد سر وہاں پر آئے تو انہوں نے میری مدد کی، مجھے اٹھایا، مجھے اپنے گھر لے گئے۔ میں 2 گھنٹے انہی کے گھر پر تھی۔ انہوں نے میرا بہت خیال رکھا۔ وہ بہت شرمندہ تھے کیونکہ وہ کہتے تھے کہ یہ سب کچھ میری وجہ سے ہوا ہے، اگر میں تمہیں سزا نہ دیتا تو یہ سب نہیں ہوتا۔ انہوں نے مجھے سمجھایا کہ تمہیں یہ بات کسی کو نہیں بتانی، میں تمہاری مدد کروں گا۔ اور میں اپنے آپ کو سنبھال کر کافی حد تک سیٹ ہو کر گھر واپس آ گئی، اور میں نے جھوٹ بولا کہ ایک لڑکی کی مدد کر رہی تھی، پر مجھے نہیں پتا تھا کہ اس کا نتیجہ یہ نکلے گا۔ ان کو بھی اس بارے میں سب کچھ پتا ہے، اور صرف ان کو ہی پتا ہے۔ وہ کہہ رہے تھے کہ میری مدد کریں گے، بس میں پیپر دے دوں اور گھر چلی جاؤں، لیکن کیا وہ ایسے مدد کرنا چاہتے ہیں میری کہ مجھ سے شادی کرنا چاہتے ہیں؟ میں تو اپنے سر پر ہاتھ رکھ کر بیٹھ گئی۔ میں نے کہا کہ وہ بہت اچھا انسان ہے، وہ واقعی تمہاری مدد کرنا چاہتا ہے، اور ایک مرد ایک عورت کی ایسے ہی مدد کر سکتا ہے، تمہیں اپنا نام دینا چاہتا ہے۔ جو کچھ ہوا اس کے بعد بھی میں تو سمجھ رہی تھی کہ صرف شکل سے خوبصورت ہے، دل کا کالا ہے، لیکن وہ تو دل کا ہیرا انسان ہے۔ روبی کہنے لگی کہ ہماری عمر میں تو کافی فرق ہے۔ میں نے کہا اتنا فرق نہیں ہے، 7-8 سال کا فرق کوئی فرق نہیں ہوتا۔ تمہیں کیا لگتا ہے اتنا فرق تو ہمارے ماں باپ بھی برداشت کر سکتے ہیں، لیکن یہ بات بہت زیادہ عجیب ہے، کچھ تو کرنا ہوگا۔ خیر ہم لوگوں نے نکاح کی رسم کر دی۔ لوگوں نے کہا کہ دونوں بہنوں کی شادی ایک ساتھ کریں گے، لیکن پھر 2 مہینے بعد یہ بہانہ کر دیا کہ لڑکے کی ماں بیمار ہے، چاہتی ہے کہ جلدی جلدی رخصتی ہو جائے، اور روبی کو اس کے گھر بھیج دیا۔ ماں باپ کو جب سب کچھ بتایا، وہ مرحلہ بہت مشکل تھا۔ وہ بھی پریشان ہوئے، رونے لگے کہ ہمارے گھر پر کتنی بڑی مصیبت آئی، لیکن اس آدمی کو سلام بھی کرنے لگے
جس نے اس گھر کو اس مصیبت سے بچایا، جس نے برا کیا اس کو بھی پکڑوایا، پولیس کے حوالے بھی کیا۔ میری بہن کی زندگی میں ایک بہت بڑا طوفان آیا تھا، لیکن اس طوفان کے آگے ایک اصلی مرد کھڑا تھا، جس نے اس طوفان کو اپنے ہاتھوں میں پکڑ کر ایک چھوٹی سی ہوا بنا دی، اور وہ ہوا جو ایک پل میں ہی ہوا ہو گئی۔ آج وہ میری بہن کا شوہر ہے۔ میری بھی شادی ہو چکی ہے، ان کی شادی کو 5 سال ہو گئے ہیں، ان کے گھر میں ایک بیٹی ہے۔ میں نے تو ایسے کبھی بھی نہیں دیکھا کہ منیر نے کبھی اس بیٹی کے حوالے سے کوئی بات کی ہو۔ وہ اسے ایسے ہی چاہتا ہے جیسے اس کی اپنی اولاد ہے۔ وہ لوگ ایک ساتھ بہت خوش ہیں۔ میری بہن مجھ سے بہت چھوٹی تھی، لیکن اب بہت سمجھدار ہو گئی ہے۔ اسے دیکھ کے ایسے لگتا ہے کہ جیسے وہ کبھی چھوٹی تھی ہی نہیں۔ زندگی نے واقعی اس کے ساتھ اچھا نہیں کیا، لیکن اس نے ایک اچھے مرد سے تو ملا دیا۔ میں اپنی کہانی سنا کر آپ لوگوں کو یہی بتانا چاہتی ہوں کہ مرد کبھی مجبور نہیں ہوتا۔ جو مرد یہ کہتا ہے کہ میں مجبور ہوں، وہ یا تو مرد ہی نہیں ہوتا یا پھر وہ جھوٹ بول رہا ہوتا ہے۔ کبھی مرد بھی مجبور ہوا ہے کیا؟ مجبور تو ہمیشہ عورت ہوتی ہے۔ مرد کو اللہ نے یہ طاقت دی ہے کہ وہ عورت کو بچا سکتا ہے۔ یہ جو اس کو محافظ بنایا گیا ہے، یہ ایسے ہی نہیں بنایا گیا۔ یہ محافظ بہت بڑا لفظ ہے، اس کا بوجھ اٹھانا آسان نہیں ہے، لیکن مرد اس قابل ہے کہ وہ اس کا بوجھ اٹھا سکتا ہے۔ اگر نہ اٹھانا چاہے تو الگ بات ہے۔ آپ لوگ بتائیں، کیا آپ میں سے کوئی اگر منیر کی جگہ ہوتا تو وہ ایسا قدم اٹھانے کو تیار ہوتا؟ یہ تو وہی بات تھی کہ انہوں نے واقعی وہ کر دکھایا جو اور کوئی بھی نہیں کر سکتا تھا، کیونکہ اتنا ظرف لانا بہت بڑی بات ہوتی ہے۔ جو انسان دوسروں کو تعلیم دیتا ہے وہ خود اچھا انسان ہی ہوتا ہے، اور ایک اچھا انسان ہی ایک اچھا ٹیچر ہوتا ہے۔ اگر آپ کو آج کی ہماری کہانی پسند آئی ہے تو اسے لائک کیجیے اور اپنے پیاروں کے ساتھ شیئر کیجیے، اور ہاں، اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کیجیے۔ ملتے ہیں کل ایک نئی اور دلچسپ کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔